فاتحہ نظر شہدائے کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشیر رحمته ونذیر نقمته، سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین الأنجبین الہداة المہدیین المعصومین المکرمین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، سلسلہ گفتگو کا آغاز کل آپ کی خدمت میں ہو چکا اور آج اس سلسلہ گفتگو کی دوسری نشست ہے۔ انسان اس وقت تک اپنے پروردگار کو نہیں پہچان سکتا جب تک اپنے آپ کو نہ پہچان لے۔ اسی لیے روایت نے اس بات کو اس جملے میں بیان کیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے پروردگار متعال کو پہچان لیا۔ جب انسان شناسی کے مرحلے کو بہتر انداز سے عبور نہیں کرے گا تو خدا شناسی کے مرحلے تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر انسان شناسی کے مرحلے کو بہتر انداز سے عبور کر لیا جائے اور اس کی تفہیم اور تفسیر انسان اپنے لیے ممکن بنا لے تو بہت آسانی سے خدا شناسی کے مرحلے تک پہنچ سکتا ہے۔ پروردگار متعال نے انسان کے وجود میں اتنی زیادہ نشانیاں رکھی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نشانی پروردگار تک پہنچانے کے لیے کافی اور وافی ہے۔ صرف توجہ کی ضرورت ہے کہ انسان متوجہ ہو، کوشش کرے اور اپنے آپ کو وصل کرنے کی اور جوڑنے کی کوشش کرے پروردگار متعال کے ساتھ۔ گفتگو کا آغاز کل آپ کی خدمت میں ہوا تھا اور کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ سورہ مبارکہ دہر یا سورہ مبارکہ انسان یا سورہ اہل بیت بھی اس کو کہا گیا، اس کی ابتدا کی 3 آیات کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور کل بھی میں نے ترجمے سے ذرا گریز کیا تھا اور آج بھی میں جان بوجھ کر کے ترجمے سے گریز کرنا چاہتا ہوں
اور کل ہی کے مقدمے کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ اس مقدمے کے بعد جب ہم ان آیات کی خدمت میں پہنچیں گے تو ان آیات کا بہتر معنی اور بہتر مفہوم سمجھ سکیں گے۔ کل آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ پروردگار متعال جب انسان کو خلق کر رہا ہے تو عجیب انداز کے ساتھ، عجیب اہتمام کے ساتھ خلق کر رہا ہے۔ انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون، میں گیلی مٹی سے، چکنی مٹی سے، یا قرآن کی دوسری عبارت کے مطابق انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے انسان بنانے جا رہا ہوں۔ فاذا سویتہ، جب میں بنا لوں، جب اسے مساوی کر دوں، جب اس کے وجود کو، اس کے بدن کو مساوی کر دوں، جیسا ہونا چاہیے ویسا بنا دوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اس کے وجود میں اپنی روح میں سے روح کو پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تم سب کے ساتھ اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ اور اس کے بعد قرآن مجید نے کہا کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے الا ابلیس۔ پروردگار متعال بیان کر رہا ہے کہ ابلیس وہ واحد تھا کہ جو سجدے میں نہیں گرا۔ ابا، اس نے انکار کیا کہ پروردگار میں سجدہ نہیں کرتا، واستکبر، اور طلب تکبر کیا۔ اب یہ سارے مراحل کل آپ کی خدمت میں گزر چکے ہیں۔ طلب تکبر کیا، اپنے لیے بڑائی کو طلب کیا، اور کیا کہا؟ پروردگار خلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اور یہ قانون بھی تو نے ہی بنایا ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہوا کرتی ہے، بس تو کیسے آگ کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ مٹی کے آگے سجدہ کرے؟ اب یہاں پر جو قابل توجہ نقطہ ہے کہ جہاں سے میں اپنی آج کی گفتگو کو شروع کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پروردگار متعال نے جب شیطان نے سجدے کا انکار کیا تو فوراً نہیں کہا کہ نکل جا، پہلے اس سے پوچھا کہ دلیل کیا ہے، کس دلیل کی بنیاد پر تو نے سجدے سے انکار کیا؟ ما منعک ان تسجد لآدم، تجھے کس چیز نے روکا بتا؟ فوراً نہیں کہا پروردگار نے کہ یہاں سے دفع ہو جا، گیٹ آؤٹ، نکل جا، چلا جا، انک رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے، نہیں، بلکہ پہلے سوال کیا ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا، ذرا بتا، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ شیطان نے بھی بڑے مدلل انداز سے گفتگو کی، یعنی اگر آپ منطقی اصطلاح میں یہاں پر استعمال کروں تو بہت ہی بہترین صغرا اور کبرا بیان کیا، اور وہ یہ کہ پروردگار میں تیری خالقیت کا انکار نہیں کر رہا، تیری ربوبیت کا انکار نہیں کر رہا، تیری رازقیت کا انکار نہیں کر رہا، میں کسی بھی چیز کا انکار نہیں کر رہا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ پروردگار مجھے کسی اور نے بنایا ہے، میرا خالق کوئی اور ہے، نہیں، تو میرا خالق، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، خلقتہ من طین، اور اس کا خالق بھی تو ہے، تو نے اسے مٹی سے بنایا، اور یہ قانون بھی تو نے بنایا ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہوا کرتی ہے، یعنی پروردگار میرے سجدہ نہ کرنے میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے آگ سے تو نے بنایا، اس کو مٹی سے تو نے بنایا، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، یہ قانون بھی تو نے بنایا، اور اب تو آگ سے کہہ رہا ہے کہ مٹی کے آگے سجدہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ افضل کو تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ مفضول کے آگے سجدہ ریز ہو جائے؟ میں افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، تو نے مجھے افضلیت عطا کی ہے، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، اسے تو نے مجھ سے کمتر بنایا ہے، جب تو نے اسے کمتر بنایا ہے اور تو نے مجھے افضل اور برتر بنایا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ اب بہت ہی آپ توجہ فرمائیے، اگر میرے جوان اس پر توجہ فرمائے، بہت ہی بہترین ریزن اس نے دیا ہے، اس نے غیر منطقی اور غیر عقلی گفتگو نہیں کی ہے، شیطان نے بہت ہی منطقی، عقلی، استدلال، مدلل گفتگو کی ہے، بہت ہی بہترین ریزن بیان کیا ہے کہ میں کیوں سجدہ نہیں کر رہا، کہ پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، تو نے آگ کو افضل بنایا، میں افضل ہوں، مفضول ہوں، افضل مفضول کو سجدہ نہیں کیا کرتا پروردگار، یہ میری دلیل ہے۔ اب آپ یہاں پر توجہ فرمائیے کہ پروردگار متعال نے پہلے جب اس نے سجدے سے انکار کیا تو پروردگار نے فوری نہیں کہا کہ نکل جا، پہلے دلیل پوچھی، اور جب دلیل پوچھ لی تو اب دلیل کا جواب نہیں دیا بلکہ کہہ رہا ہے کہ نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے۔ اب آپ اندازے پروردگار کو یہاں پر ملاحظہ فرمائیے کہ پروردگار پہلے اگر تجھے دلیل کا جواب نہیں دینا تھا تو پہلے دلیل پوچھتا نہیں، جب دلیل پوچھ لی تو نے تو اب دلیل کا جواب دینا چاہیے تھا، دلیل پوچھی، اس نے دلیل بتائی، لیکن پروردگار نے دلیل کا
کہا فخرج منہا، یہاں سے چلا جا، نکل جا، دفع ہو جا میری درگاہ سے، میری بارگاہ سے، انک رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ توجہ فرمائیں انداز پروردگار متعال پر، تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی ایسا راز پوشیدہ ہے کہ پروردگار اس کی دلیل کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ اور کیوں نہیں دینا چاہتا؟ اس لیے کیونکہ پروردگار اس کی دلیل کا جواب پہلے دے چکا ہے، پہلے دے چکا ہے۔ اب کہاں دے چکا ہے؟ آئیے انہی آیات پر دوبارہ غور و فکر کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، سمجھ میں آئے گی پروردگار نے کہاں پر اس کا جواب دیا ہے۔ پروردگار جواب نہ دے کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ دلیل کا جواب اس کو دیا جاتا ہے جو نہ سمجھا ہو، اسے نہیں دیا جاتا جو نہ سمجھنا چاہتا ہو۔ اگر نہ سمجھا ہو تو دلیل کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے، اور اگر نہ سمجھنا چاہتا ہو تو دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیا جاتا، کیونکہ اس کے آگے اگر آپ 1000 دلیلوں کا ڈھیر بھی لگا دیجئے تو جو نہ سمجھنا چاہتا ہو وہ نہیں سمجھے گا۔ پروردگار کہہ رہا ہے میں نے اتنے صاف اور واضح اور شفاف انداز میں اپنی بات کو بیان کیا تھا کہ اس کی یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ میں نے دلیل پوچھی اس لیے تھی کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کوئی نئی دلیل لے کر کے آتا ہے یا پرانی بات کو دہراتا ہے۔ اگر کوئی نئی دلیل لے کر کے آتا تو ہم جواب دیتے، پرانی بات کو دہرانا بتا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھ نہیں ہے بلکہ سمجھنا چاہتا نہیں ہے۔ پروردگار تمہیں کہاں جواب دیا؟ پروردگار کہہ رہا ہے پلٹ کر کے آؤ، دوبارہ سے پچھلی آیتوں کو تکرار کرو، غور و فکر کرو، تدبر و تفکر کرو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ میں نے شیطان کو جواب کیوں نہیں دیا۔ بس اس مقام پر میں ایک بات اپنے موضوع سے ہٹ کر کے بیان کرتا ہوا دوبارہ آیات پر آ جاؤں گا۔ دیکھیے عزیزان کرام، جب میں اور آپ قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن ایک ایک لفظ کے اندر ہدایت رکھتا ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، بہت آسان سی مثال، بات آپ تک منتقل ہو گئی۔ حضرت یوسف کا واقعہ جب کتابوں میں لکھا گیا تو کئی کئی جلدیں کتابیں بنی، اور جب فلمایا گیا تو کئی قسطوں پر مشتمل ایک فلم ترتیب پائی، لیکن قرآن مجید نے سورہ یوسف کے اندر چند آیتوں کے اندر اس واقعے کو بیان کیا۔ اب اس واقعے کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں جسے قرآن مجید نے بیان نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑے واقعے میں سے چند آیتوں کا بیان کرنا یہ بتا رہا ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ اگر کہانی کی کتاب ہو، افسانے کی کتاب ہو، ناول ہو تو مکمل واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تمام تر زاویوں سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کوئی ناول، کوئی افسانہ، کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید اس واقعے میں سے، اب میں یہاں پر بہت سی مثالیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، موضوع سے مربوط نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک واقعے کے اندر کسی چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی واقعے کے اندر آپ دیکھ لیجیے، پروردگار متعال نے کیا کہا؟ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، میں گیلی مٹی سے انسان بنانے جا رہا ہوں، فاذا سویتہ، جب میں بنا لوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اس کے بعد اپنی روح کو پھونک دوں، تم سب کے سب سجدے میں گر جائیں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کیا ہے؟ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا۔ اب درمیان میں ایک مرحلہ ہے کہ جہاں یہ جملہ بیان ہونا چاہیے تھا کہ پروردگار متعال نے جب بنایا تب سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن یہ جملہ یہاں سے حذف ہے۔ اگر کوئی کہانی لکھنے والا ہوتا تو یہاں پر اس جملے کا اضافہ کرتا کہ جب بنایا تب سجدہ کیا، لیکن جب بنایا اب یہ جملہ یہاں سے حذف ہے۔ تو اس کا حذف کرنا بھی یہ بتاتا ہے کہ کوئی ہدایت کا باب ہے جو پوشیدہ ہے، اس کا ذکر کرنا بھی یہ بتاتا ہے کہ کوئی ہدایت کا باب ہے جو اس آیت سے کھل رہا ہے۔ پروردگار نے باقاعدہ ورڈ ٹو ورڈ تذکرہ کیا کہ کس طرح سے پروردگار نے سوال کیا، ما منعک ان تسجد لآدم، تجھے کس چیز نے روکا، اور اس کے بعد پھر شیطان کی مکمل دلیل کو پروردگار متعال نے اس دلیل کے اندر کوئی نقص نہیں چھوڑا۔ شیطان نے جس طرح خوبصورت انداز میں اپنی دلیل بیان کی تھی، قرآن نے بھی اسی طرح سے اس کو کوٹ کیا، اور اس دلیل کو کوٹ کرنے کے بعد اب قرآن نے جواب نہیں دیا، بلکہ قرآن نے کہا، پروردگار کہہ رہا ہے فخرج منہا، یہاں سے نکل جا، دفع ہو جا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ پروردگار ایک ایک لفظ کے ذریعے سے ہدایت دینا چاہتا ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن انسان کی ہدایت کے لیے ہر لفظ کے اندر ایک رستہ ہے ہدایت کا جو کھل رہا ہے۔ پروردگار نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اب آئیے آ کر کے دوبارہ توجہ کیجیے۔ پروردگار کہہ رہے ہیں تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تیرے پاس دلیل یہ ہے کہ تو نے یہ دلیل پیش کی کہ مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے میں نے جب حکم دیا تھا تو میں نے کیا کہا تھا؟
اب یہاں پر ایک عربی کے قاعدے کی طرف اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہوں. عربی کے قاعدے کے اعتبار سے کوئی بھی کام جب انجام پاتا ہے تو ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول. فاعل اس کام کو انجام دینے والا اور مفعول جس کے لیے اس کام کو انجام دیا جا رہا ہو. اب یہاں پر میں مجلس کا فاعل ہوں، مجلس کو پڑھنے والا ہوں، آپ مجلس کو سن رہے ہیں. ایک ہمیشہ کام کو انجام دینے والا ہوتا ہے، ایک وہ کہ جس پر کام کو انجام دیا جا رہا ہوتا ہے. اب عربی کے قاعدے کے اعتبار سے اگر فاعل زیادہ امپورٹنٹ ہو تو فاعل کو پہلے تذکرہ کیا جاتا ہے، اگر مفعول زیادہ امپورٹنٹ ہو تو مفعول کو پہلے تذکرہ کیا جاتا ہے. بہت ہی آسان سی مثال پیش کرتا ہوں. زید نے مارا امر کو. اب یہاں پر زید بھی ہے، امر بھی ہے اور پٹنے کا فعل بھی ہے، لیکن اس پٹنے کے فعل میں امپورٹنٹ کون ہے؟ زید امپورٹنٹ ہے یا امر امپورٹنٹ ہے؟ جو امپورٹنٹ ہوگا اس کو پہلے تذکرہ کیا جائے گا، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس کو بعد میں تذکرہ کیا جائے گا. اگر زید کوئی بہت بڑا آدمی ہے اور اس نے کسی کو مارا ہے تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی زید نے مارا امر کو. انداز پر توجہ فرمائیے گا. زید نے مارا امر کو. اور اگر امر کوئی بہت بڑے جو ہے وہ مقام اور منصب پر ہے، کوئی ڈی ایس پی ہے، کوئی ایس پی ہے، کوئی آئی جی ہے، اور ان کو کسی نے کوئی تماچا رسید کر دیا تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی امر کو مارا زید نے. اب آپ توجہ فرمائیے گا. یہ عربی لغت کے اعتبار سے جو فاعل اور مفعول، کیونکہ تحریر اپنے اندر لہجہ نہیں رکھتی. یہ جو میں نے آپ کے سامنے جس لہجے میں بیان کیا، تحریر اپنے اندر لہجہ نہیں رکھتی. تحریر کب بتائے گی کہ کون امپورٹنٹ ہے؟ تحریر اس وقت بتائے گی جب یا پہلے فاعل آ جائے یا پہلے مفعول آ جائے. تب پتہ چلے گا کہ یہ تحریر لہجہ کیا رکھتی ہے. اگر زید امپورٹنٹ ہے تو کہا جائے گا زید نے مارا امر کو، زید کا پہلے تذکرہ کیا جائے گا. اور اگر امر امپورٹنٹ ہے تو کیا کہا جائے گا؟ امر کو مارا گیا. آپ کو پتا ہے امر پٹ گیا زید کے ہاتھوں. اب یہ جو لہجہ ہے یہ تحریر میں کیسے آئے گا؟ مقدم اور متاخر کرنے کے ذریعے سے آئے گا. جب پہلے بیان ہوتا ہے یا بعد میں بیان. پروردگار متعال کہہ رہا ہے اے شیطان تیری دلیل کیا ہے کہ اس کو مٹی سے بنایا تجھے آگ سے بنایا؟ جب میں نے حکم دیا تھا تب کیا کہا تھا؟ تب میں نے یہ نہیں کہا تھا آدم کو بنا رہا ہوں میں، بلکہ میں نے کہا تھا میں بنا رہا ہوں آدم کو. انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون. تو کس طرح سے لے رہا ہے؟ تو سمجھ رہا ہے آدم کو بنا رہا ہے خدا، بلکہ پروردگار کہہ رہا ہے میرے گفتگو میں، میرے لہجے میں یہ بات چھپی ہوئی نہیں تھی. میں کیا کہہ رہا تھا؟ انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون. یہ مت دیکھ کے کیا بن رہا ہے، یہ دیکھ کے کون بنا رہا ہے. اگر بننے والے کو دیکھے گا تب تیری دلیل نافذ ہے، تب تیری دلیل قبول کے قابل ہے کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا. بنے ہوئے مٹی کے آدم کو نہ دیکھ، کس نے بنایا ہے اس کو دیکھ. سجدہ مٹی کے بنے ہوئے آدم کو نہیں ہو رہا، پروردگار کے بنائے ہوئے کو ہو رہا ہے. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرمائیں. انی خالق، میں بنا رہا ہوں. اب میں بنا رہا ہوں اس کے بعد تمہیں سے کیا غرض ہے کہ کیا بن رہا ہے؟ انی خالق، میں بنا رہا ہوں. جب میں بنا رہا ہوں تب تمہیں سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میں کیا بنا رہا ہوں. میں بنا رہا ہوں یہ کافی ہے سجدہ کرنے کے لیے. اب اس کے بعد اب اسی مثال کو جس کو پہلے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اسی کو دوبارہ. اگر زید اور امر میں سے ایک مارے اور ایک پٹے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جس کو جو امپورٹنٹ ہے اس کو پہلے تذکرہ کرتے ہیں. لیکن کوئی ایک جگہ پر جو ہے وہ زید صاحب تشریف لائے اور زید صاحب کوئی ڈی ایس پی ہیں، کوئی ایس پی ہیں، کوئی آئی جی ہیں، کوئی بہت بڑے مقام پر ہیں، کوئی بہت بڑے منصب پر ہیں، اور چند لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور دھکمپیل کے اندر ان کو ایک آدھ کسی نے تماچا لگا دیا. اب جب بیان کیا جائے گا یہ واقعہ تو کس طرح بیان کیا جائے گا؟ یعنی اب مارنے والا اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے. اب کیا کہا جائے گا؟ بھائی آپ کو معلوم ہے زید صاحب کو مارا گیا. بھائی زید تو مفعول ہے، کس نے مارا اس کا تذکرہ کیجئے. کہ اگر تھوڑا سا بھی امپورٹنٹ ہوتا تو اس کا تذکرہ کرتے. تھوڑا سا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، اس لیے پتہ نہیں کس نے مارا ہوگا کوئی. ہمیں کیا غرض اس کے نام سے؟ ہمیں غرض اس واقعے میں اس بات سے ہے کہ زید صاحب بہت بڑے مقام پر ہے اور ان کو مارا گیا ہے یا نہیں؟
اب آئیے، یعنی اس کا مطلب فاعل و مفعول میں اگر دونوں میں سے کوئی ایک ذرا سا اہمیت رکھتا ہو تو تذکرہ ہوتا ہے، اگر کوئی ایک ذرا سی بھی اہمیت نہ رکھتا ہو تو اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، بلکہ کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی فاعل بہت امپورٹنٹ ہے، مفعول کو چھوڑیے ہوگا کوئی، یا مفعول بہت امپورٹنٹ ہے فاعل کو چھوڑیے ہوگا کوئی۔ پروردگار متعال یہ نہیں کہہ رہا انی خالق آدم، میں آدم کو بنا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کیونکہ بتانا چاہتا ہے میں کیا بنا رہا ہوں، اس سے تمہیں غرض نہیں ہونی چاہیے۔ انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون، میں آدم کو نہیں بنا رہا، میں تذکرہ آدم کو بنانے کا نہیں کر رہا، میں ایک انسان بنا رہا ہوں۔ کیا آدم کا نام آدم نہیں رکھا گیا تھا؟ نہیں، بنانے سے پہلے آدم کا نام آدم رکھا جا چکا تھا۔ دلیل کیا ہے کہ اگلی آیت میں جب سجدہ نہیں کیا تو خداوند متعال نے کیا کہا؟ ما منعک ان تسجد لآدم، تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کا نام بعد میں نہیں رکھا گیا، آدم کا نام خلقت سے پہلے رکھا جا چکا تھا، لیکن بناتے وقت یہ نہیں کہہ رہا آدم بنا رہا ہوں، بناتے وقت کہہ رہا ہے بشر بنا رہا ہوں، ایک انسان بنا رہا ہوں، ایک معمولی سا بشر بنا رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے پروردگار؟ اگر آدم بنا رہا ہے تو نام لے کے آدم کو بنا رہا ہوں۔ پروردگار یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بعد میں جو شیطان سوال کرے گا نا، اس کی شیطنت کا جواب اس جملے میں پوشیدہ ہے۔ اے شیطان، یہ نہ دیکھ کے کیا بن رہا ہے، یہ اگر ذرا سا بھی قابل تذکرہ ہوتا تو میں کہتا کہ آدم کو بنا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بشر بنا رہا ہوں، تاکہ تیری سمجھ میں آئے کہ بننے والا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں بنا رہا ہوں۔ انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون۔ بس دو مرحلے آپ نے طے کر لیے، ایک پروردگار نے کہا میں بنا رہا ہوں، دوسرا آدم کا نام بھی نہیں لیا۔ اب آپ دیکھیے مرکزیت اور محوریت پروردگار متعال کی ذات کو حاصل ہے۔ مرکزیت اور محوریت، اسلام یہ چاہتا ہے، دین یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی خدا کی مرکزیت اور خدا کی محوریت پر گزرے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، بہت ہی میں آسان سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ جو میرے جوان بیٹھے ہیں ان کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ بزرگوں کے سامنے صرف میں اپنا سبق دہرانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ صلوات کا سہارا دیجیے محمد و آل محمد۔ جوانوں کے لیے مثال پیش کر رہا ہوں، یہ جو آپ کمپس رکھ کر کے سرکل بناتے ہیں، وہ جو درمیان کا نقطہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کمپس کی نوک کو رکھا جاتا ہے، کہ جہاں پر رکھ کر کے سرکل کو ڈرا کیا جاتا ہے، وہ درمیان کا نقطہ کہلاتا ہے مرکز اور محور۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی اس طرح سے گزرے جس طرح سے ایک سرکل میں اس مرکز کا کردار ہوتا ہے، اس طرح انسان اور مومن کی زندگی میں خدا کا کردار بھی اسی مرکز اور محور کا قرار پائے، یعنی جو کچھ بھی کرے وہ اس مرکز سے مربوط ہو، مرکز سے جڑا ہوا ہو۔ اب آپ دیکھیے کتنا بہترین مکتب ہے مکتب اہل بیت، کتنا بہترین مکتب ہے مکتب علی بن ابی طالب، کتنا بہترین مکتب ہے مکتب تشیع، اور قرآن سے کتنا ہم آہنگ ہے مکتب تشیع، قرآن سے کتنا جڑا ہوا ہے مکتب تشیع، کہ جو مکتب اس بنیاد پر کھڑا ہوا ہے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کون بن رہا ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کہ کون بنا رہا ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ علی امام ہے، علی امام ہے، حسن امام ہے، حسین امام ہے، ہمیں غرض اس سے ہے کہ کون بنا رہا ہے۔ ہمارا مکتب اس بنیاد پر کھڑا ہوا ہے کہ ہم 9 برس کے امام محمد تقی کو بھی امام ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ انسان کا اپنا بنایا ہوا نہ ہو بلکہ اس کا بنایا ہوا ہو۔ وہی بات کہ جو آدم کی خلقت کے واقعے میں پروردگار اس کی طرف متوجہ ہے، انی خالق، میں بنا رہا ہوں۔ جب میں بنا رہا ہوں تو تمہیں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آگے سامنے سے کچھ بولنا مت، کیونکہ میں بنا رہا۔ جب میں بنا رہا ہوں تو تم ہوتے کون ہو سامنے کچھ بولنے والے؟ اسی طرح سے ہمارا مکتب اتنا خوبصورت مکتب ہے، اتنا عقلی اور منطقی مکتب ہے، اتنا قرآنی مکتب ہے کہ ہم اس بات سے سروکار نہیں رکھتے کہ عمر 5 برس ہے یا 9 برس ہے یا 30 برس ہے یا 50 برس ہے، ریش سفید ہے یا ریش کالی ہے، بزرگ ہے یا جوان ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کسے وہ انتخاب
خراب کر رہا ہے اگر وہ بنا رہا ہے تو 5 برس کے مہدی کو بھی امام ماننے کے لیے تیار ہے، 9 برس کے تقی کو بھی امام ماننے کے لیے تیار ہے۔ اللہم صلی اللہ توجہ فرما رہے ہیں آپ، کتنا بہترین مکتب ہے۔ اور اسی مکتب سے آپ کو جو روایات، جو ائمہ علیہ السلام کا کلام، جو رسول اللہ کا کلام، جو احادیث، جو روایات، آپ دیکھیے کیا ہے، انسان کی زندگی کو توحید کے مرکز پر رکھا گیا ہے، عبادتوں کو توحید کے مرکز پر رکھا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، کیا کہا گیا کہ اب یہاں پر میں جو آج کل جو باتیں معاشرے میں گردش کر رہی ہوتی ہیں، کچھ گفت و شنید جو آج کل معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ جو بعض انٹلیکچوئل قسم کے افراد جو بعض باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی کیا فرق پڑتا ہے اگر 10 منٹ پہلے روزہ کھول لیں، روزہ ہے اللہ کی خاطر رکھا ہے، 10 منٹ پہلے کھول لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، قربتاً اللہ رکھا، خدا کو اس سے کیا غرض ہے کہ تم 10 منٹ پہلے روزہ کھولو یا 10 منٹ بعد روزہ کھولو، ہے یا نہیں؟ حتیٰ بعض افراد ہمارے تھے، ایک عزیز جاننے والے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں رات کو جب واپس گھر آتا ہوں دفتر سے تو اس کے بعد 17 رکعت پورے دن کی نمازیں پڑھتا ہوں، تو خدا کو کیا اس سے غرض ہے کہ مجھے پہلے 2 پڑھوائے، پھر دوپہر میں 4 پڑھوائے، پھر عصر کے وقت 4، پھر 3، پروردگار کو نماز چاہیے، میں ایک ساتھ رات کو ساری نماز پڑھ لیتا ہوں۔ دیکھیے یہ کیا ہے، فلسفہ عبادت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر عبادت کی روح اور فلسفے کو سمجھا جائے تو یہ باتیں انسان نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کیونکہ عبادت کا فلسفہ کیا ہے؟ عبادت کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ خدا کو تمہاری بھوک اور پیاس چاہیے، عبادت کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ پروردگار کو تمہارا رکوع اور سجدہ اور قیام چاہیے، بلکہ عبادت کا فلسفہ یہ ہے کہ پروردگار کو اطاعت چاہیے، اور اطاعت کب پتہ چلے گی کہ جس لمحے وہ منع کرے اس لمحے سے رک جاؤ، اور جب وہ اجازت دے اس کے بعد کھاؤ، یہ ہے اطاعت۔ اطاعت کب پتہ چلے گی یار؟ اب آپ دیکھیے کہ بھائی 10-12 گھنٹے کا روزہ ہے، میں اپنی مرضی سے 12 گھنٹے رکھ لیتا ہوں، کیا ضرورت ہے کہ فجر سے لے کر کے مغرب تک رکھا جائے؟ اس لیے کیونکہ پروردگار کو 12 گھنٹے کی بھوک اور پیاس سے غرض نہیں ہے، پروردگار چاہتا ہے جس لمحے میں منع کروں اس لمحے سے رک جاؤ، اور جس لمحے میں اجازت دوں اس کے بعد کھاؤ۔ اس لیے امپورٹنس ہے فجر کی اور مغرب کی، ورنہ بذات ہی انڈیپینڈنٹلی فجر کی اور مغرب کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت کب ہے؟ جب فجر کی نماز پروردگار متعال کہے کہ یہاں سے کھانا پینا بند کر دو، اور مغرب کے بعد پروردگار متعال کہے کہ یہاں سے اجازت ہے۔ اب آپ نے مغرب سے 15 منٹ پہلے پانی میں شربت گھول کر کے سامنے رکھ دیا، اب شربت سامنے رکھا ہوا ہے، آپ بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ پینا حرام ہے، اور اب جیسے ہی گھڑی میں مغرب کا وقت ہوا اور اب وہی شربت اور وہی آگ، اب یہ پینا جائز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ آپ وہی ہیں، شربت بھی وہی ہے، 10 منٹ پہلے تک ناجائز، 10 منٹ بعد کے بعد جائز۔ پروردگار کہتا ہے جو شربت تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے اور تم بیٹھے ہوئے ہو اور دیکھ رہے ہو کہ یہ پینا ناجائز ہے، اور اس کے بعد 10 منٹ بعد تمہارے لیے جائز ہو گیا اور تم نے اٹھا کر کے پی لیا، یہ ہم یہ پریکٹس اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ کوئی ہے جس کے حکم کے تم پابند ہو، اگر وہ حکم دے تو تم وہی شربت پی سکتے ہو، اگر حکم نہ دے تو نہیں پی سکتے۔ اس شربت پر، اس بریانی پر، اس سموسے پر تمہارا روزہ ختم نہ ہو جائے، اس کو سامنے رکھ کر کے سوچو کہ یہ کس نے پینے کا منع کیا ہے، اور جب پیو تو سوچو کہ کس نے پینے کی اجازت دی ہے۔ جس نے منع کیا ہے میری زندگی اس کے محور پر گزرنی چاہیے، جس نے اجازت دی ہے میری زندگی اس کے محور پر گزرنی چاہیے۔ عبادتوں کو پروردگار متعال نے اس سیکوینس کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس طرح سے الائن کیا ہے پروردگار متعال نے عبادتوں کو کہ عبادتوں کے درمیان ٹیسٹ کیس رکھیں۔ اب میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شاید آج کی گفتگو یہی ختم ہو جائے۔ نماز اول وقت میں پڑھو، اول وقت میں نماز پڑھو، یہاں تک کہ کیا کہا گیا کہ اگر نماز کا وقت نہیں ہوا وضو کر کے انتظار کرو، نماز کے وقت کا انتظار کرو اول وقت میں، جیسے ہی اذان ہو فوری طور پر نماز پڑھو۔ اب انسان نماز پڑھ رہا ہے، اول وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، اب ایک دفعہ کیا ہوگا، شیطان آئے گا
اور آنے کے بعد اس کو بے نمازی نہیں بنائے گا، بلکہ اس نماز کو اللہ کی رضا بنانے کے بجائے اس کی نفس کی خوشنودی کا باعث بنا دے گا۔ اب توجہ فرمائیے گا، شیطان جو ہے، شیطان اتنا مکار اور اتنا جسے کہا جائے کہ ہیلا کرتا ہے، اتنا انسان کو گمراہ کرتا ہے اتنی باریک بینی کے ساتھ کہ انسان توجہ بھی نہیں کر سکتا۔ شیطان کیا کرتا ہے، پہلے آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر پہلے کیا کرتا ہے، کہتے ہیں پہلے ایکس رے ہوگا، پہلے الٹرا ساؤنڈ ہوگا، پتہ تو چلے بیماری کیا ہے۔ شیطان بھی پہلے انسان کو اسکین کرتا ہے اور اسکین کرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ کہاں سے میں اس کے وجود میں نفوذ کر سکتا ہوں۔ اسی لیے ہر ایک کو ون ٹرو سلیوشن نہیں ہے شیطان کے پاس کہ ہر ایک کو ایک ہی طریقے سے دیکھا ہے، نہیں، ہر ایک کے لیے اس نے الگ الگ حربے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اب مولانا ہے، اب پتہ ہے کہ مولانا ظاہری عزت بچانے کی خاطر شراب نہیں پئیں گے، تو اب مولانا کو شراب کے ذریعے نہیں بہکائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ نہیں بہکے گا اس ذریعے سے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ کم از کم اپنی ظاہری عزت بچانے کی خاطر، اپنے ظاہری لباس کی عزت و توقیر کی خاطر یہ کام نہیں کرے گا۔ اسی لیے جب مولانا پر حملہ کرے گا تو مولانا کے لیے اس نے الگ ہتھیار رکھے ہوئے ہیں، عام لوگوں کے لیے الگ ہتھیار رکھے ہوئے ہیں، کاروباری حضرات کے لیے الگ ہتھیار رکھے ہوئے ہیں، نوکری پیشہ افراد کے لیے الگ ہتھیار رکھے ہوئے، ہر ایک کے لیے اس کے پاس مسلح ہو کر کے آتا ہے، ایسے فوری طور پر گمراہ کرنے کے لیے نہیں آ جاتا۔ اسی لیے جب مجھے بہکائے گا تو کس طرح سے بہکائے گا، جب مجھے بہکائے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ مولانا شراب بڑی لذیذ ہوتی ہے، ذرا ایک دفعہ پی کر کے چیک کر دیجیے، نہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ میں نہیں پیوں۔ مجھے کس طرح سے بہکائے گا، مجھے اس طرح سے بہکائے گا کہ مجلس پڑھتے پڑھتے جب میں نے کوئی بات کی اور آپ کو بڑی وہ بات پسند آئی اور آپ نے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہا اور نعرہ لگایا، تو فوراً کیا کرے گا، میری نیت کو منحرف کرے گا، اگلی بات بھی اتنی اچھی کہو کہ یہ نعرہ لگائیں۔ مجھے بہکانے کا اس کے پاس طریقہ اور ہے، کاروباری ہوگا اس کو کہے گا کہ کیا ہو گیا، یہ سود تھوڑا ہے، اس کو تھوڑا سا گھما کر پھرا کر یوں کر کے نیت تبدیل کر کے کاروباری کو اس طرح بہکائے گا، نوکری پیشہ کو کسی اور طرح بہکائے گا، گھر کے خاتون کو کسی اور طرح بہکائے گا، بچے کو کسی اور طرح بہکائے گا، ہاں، جوان کو کسی اور طرح بہکائے گا۔ اب اسے معلوم ہے یہ بوڑھے ہو گئے، اب ان کو جو ہے وہ نگاہ حرام کے ذریعے سے بہکانا مشکل ہے، اب بزرگ ہو گیا، اب ان کو کیا نگاہ حرام کے ذریعے بہکایا جائے، لیکن جوان ہوگا تو اس کو نگاہ حرام کے ذریعے سے بہکائے گا، وہ بزرگ ہوگا تو اس کو، ہر ایک کے لیے اس کے پاس حربہ موجود ہے۔ بس شیطان کیا کرتا ہے، شیطان ہمیشہ ظاہر کو تباہ نہیں کرتا، کوشش یہ کرتا ہے کہ ظاہر بھلے نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، لیکن باطن تبدیل ہو جائے، نیت تبدیل ہو جائے، خلوص چلا جائے، للہیت چلی جائے، اللہ کے لیے قربتاً اللہ جو کام انجام دے رہا ہے وہ نیت تباہ و برباد کر دو۔ اچھا، اس کے مقابلے میں خدا کا منصوبہ کیا ہے، خدا یہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری نیت کو برباد نہیں ہونے دیں گے، ہم کیا کریں گے، ہم تمہیں ہر کچھ قدم کے بعد ایک ٹیسٹ کیس دیں گے، اور اس ٹیسٹ کیس پر تم اپنے آپ کو پرکھو کہ یہ جو عبادت کر رہے ہو یہ اس کی رضا کے لیے ہے یا ہماری رضا کے لیے ہے، ایک ٹیسٹ کیس۔ اب میں مثال کیا دے رہا تھا، نماز اول وقت پڑھو، لیکن اب وہی پروردگار کہ جو نماز اول وقت پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، وہی کیا کہہ رہا ہے کہ اگر اذان ہو جائے، تم نے وضو کر لیا، لباس اچھا پہن لیا، عطر لگا لیا، اور اب جا رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے اور اقامت دے رہے ہو، اور اسی اقامت دیتے دیتے والدین نے کسی کام کے لیے پکارا، تب وہی خدا جو کہہ رہا تھا کہ نماز اول وقت میں پڑھی جانی چاہیے، کہہ رہا ہے اقامت کو چھوڑ دو اور والدین کی بات ماننے کے لیے چلے جاؤ۔ اب پتا کب چلے گا کہ یہ نماز میری مرضی کی ہے یا اس کی مرضی کی ہے؟ پتا اس وقت چلے گا جب جس نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے وہی منع کرے گا، اور جب وہ منع کرے گا تو اب جو پڑھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی اپنی ذاتی خواہش کی نماز ہے، اللہ کی مرضی کی نماز نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی مرضی کی ہوتی تو جس نے پڑھنے کا کہا تھا جب اس نے منع کیا تو اب نہ پڑھتا۔ توجہ فرما، یہ ٹیسٹ کیس پروردگار اس طرح کے ٹیسٹ کیس ہر عبادت پر رکھے۔ مستحب روزہ آپ نے رکھا، اب جو مستحب روزہ رکھا تو کیا کہا کہ اگر مستحب روزہ رکھا اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، ثواب بیان کر دیا۔ لیکن اب اس کے بعد کیا کہا، اگر مستحب روزہ آپ نے رکھا اور کسی مومن نے آپ کو کہا کہ لیجیے کھائیے، اس کو نہیں پتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، تو اب زیادہ ثواب اس میں ہے کہ اس کی دعوت کو مت ٹھکرائیے، افطار کر لیجیے۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ مستحب روزہ اپنی دل کی خواہش کے لیے رکھا ہے یا اس کی رضا کے لیے رکھا ہے؟ پتہ اس وقت چلے گا جب پورے دن کا روزہ رکھا، بھوک و پیاس برداشت کی، اور اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کسی نے کہا لیجیے چائے پیجیے، اب پتہ چلے گا کہ
روزہ اس کی رضا کے لیے تھا یا اپنی مرضی کے لیے تھا؟ کیونکہ جس نے رکھنے کا حکم دیا تھا وہی کھولنے کا حکم دے رہا ہے. تو اب اگر اس کی رضا کے لیے تھا تو اب فوراً آگے بڑھ کر کے کھول لو. اور اگر اپنی مرضی کا روزہ ہوگا تو انسان کہے گا نہیں میرا روزہ ہے, میں روزہ پورا کرنا چاہتا ہوں. اب پتا چلے گا کون سا روزہ اپنی مرضی کا ہے, کون سا روزہ اس کی مرضی کا ہے. ابھی پروردگار متعال نے عبادتوں کو اس طرح سے سیٹ کیا ہے, عبادتوں کو اس طرح سے تشریح کیا ہے, عبادتوں کو اس طرح سے قرار دیا ہے کہ انسان عبادتوں کے باطن سے اور نیت سے منحرف نہ ہونے پائے, اور ایسا نہ ہو عبادتیں اس کی عادت بن جائیں, عبادتیں اس کی طبیعت کا حصہ بن جائیں, عبادت اس کے لیے ایک روٹین ہو جائے. نہیں, پروردگار کہتا نہیں, عبادتوں کے اندر نیت بہت اہم ہے. اسی لیے شیطان نے کیا کہا تھا, قرآن مجید شیطان کے لیے عجیب لفظ استعمال کرتا ہے, کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وہ کفار میں سے تھا, وہ تو کافرین میں سے تھا. کفار میں سے تھا کیا مطلب؟ اب ہو گیا کفار میں سے جب سجدے کا انکار کیا, لیکن خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ کافروں میں سے ہو گیا, نہیں, وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہ تو تھا ہی کافر. پروردگار کہاں کافر تھا؟ سجدہ کر رہا تھا, رکوع کر رہا تھا, قیام کر رہا تھا. اس کی جیسی عبادت کسی نے نہیں کی. اتنی تجھے اس کی عبادت پسند آئی کہ تو نے اسے فرشتوں میں شامل کر لیا, اور اس کے بعد تو کہہ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہ تو کافروں میں سے تھا. کب کافروں میں سے تھا؟ وہ تو تیرا عبادت گزار, تیرا متقی, تیرا پرہیزگار بندہ تھا. اور اب تو کہہ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. پروردگار کہہ رہا ہے اس کا کفر کافر تھا, لیکن کفر آیا نہیں تھا. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ کفر اس کے وجود میں پنپ رہا تھا, اس کے وجود میں کفر پرورش پا رہا تھا. پتا کب چلا کہ کافر ہے؟ جب اس کی روٹین سے ہٹ کر کے اس کو حکم دیا گیا. جب کہا گیا کہ اللہ کو نہیں آدم کو سجدہ کرو, تب پتا چلا کہ کفر جو اندر پنپ رہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ سجدے اللہ کے لیے نہیں تھے, روٹین کے سجدے تھے. جیسے روٹین سے ہٹ کر کے حکم دیا گیا, وہ کفر ابھر کر کے سامنے آ گیا, کفر ابھر کر کے سامنے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اسی وجہ سے جب بھی انحراف کو آپ کو پہچاننا ہو تو آپ دیکھیے کہ کس مقام پر اسلام روٹین سے ہٹ کر کے حکم دیتا ہے. جب روٹین سے ہٹ کر کے حکم دے گا, جو اس حکم کو مانے گا وہ حقیقی مومن ہے, اس کے دل میں ایمان ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس کے حکم پر عمل کر رہا ہے. اس کے لیے عبادت روٹین نہیں ہوئی, اس کے لیے اطاعت روٹین نہیں ہوئی. اسی لیے کیسے پتا چلے گا؟ کیوں کہا گیا کہ اے علی, کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے, اور کوئی تجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے. کیوں علی ابن ابی طالب کی محبت کو اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو روٹین میں رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. پتا کب چلے گا کہ ان کی اطاعت ان کے نفس کی اطاعت ہے یا رسول کی اطاعت ہے؟ کہ جب روٹین سے ہٹ کر علی کی اطاعت کا حکم دیا جائے گا, تب پتا چلے گا کہ اپنے ذاتی منافع کی خاطر رسول کے پیچھے چل رہے تھے یا رسول کی خاطر رسول کے پیچھے چل رہے تھے. جو حقیقی رسول کے پیچھے چلنے والا ہوگا وہ علی کے پیچھے چل کر کے بتائے گا کہ میں اللہ کا مطیع ہوں اور رسول کا مطیع ہوں. جب تک رسول کی اطاعت کا حکم دیا جائے گا رسول کے پیچھے چلوں گا, جب علی کی اطاعت کا حکم دیا جائے گا علی کے پیچھے چلوں گا. اور جو اپنی ذات کے لیے اطاعت کر رہا ہوگا وہ چونچرا کرتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے آپ دیکھیے کہ اسلام نے بہت امپورٹنس دی ہے اس روٹین سے ہٹ کر کے جو احکام ہے اس کو بہت امپورٹنس, کیونکہ یہ ٹیسٹ کیس ہے. اس میں انسان اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے, اس میں انسان اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے کہ میں کس جگہ پر ہوں, کتنے پانی میں ہوں, تاکہ دوبارہ پلٹ آئے, اپنی نیت کو سدھاریں, اپنے آپ کو بہتر. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کہ نماز اول وقت, لیکن ماں باپ کی اطاعت آ جائے فوراً نماز چھوڑ. روزہ مستحب اتنا, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی مومن دعوت دے افطار کی تو فوری طور پر افطار کر لو. کیوں؟ کیونکہ جس نے حکم دیا روزہ رکھنے کا وہی کہہ رہا ہے افطار. لیکن یہاں پر خیال کیجیے گا بعض اوقات بڑا انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے. وہ ہمارے ایک دوست بیان کر رہے تھے کہ میں 365 دن جو ہے وہ مستحب روزہ رکھتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ کیسے؟ تو کہنے لگے کہ میں روزانہ صبح فجر کے وقت روزے کی نیت کر لیتا ہوں. جب بیگم صاحبہ صبح ناشتہ بنا کر کے سامنے رکھتی ہیں تو اس کو افطار کی نیت سے کھا لیتا ہوں. روزانہ جو ہے وہ روزے کا ثواب مل جاتا ہے. تو ایک دن بڑے جو ہے وہ مرجھائے ہوئے اور بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے جو ہے وہ بالکل ان کے اندر ہمت نہیں ہے. تو کہا کہ بھئی کیا ہو گیا, کیوں آپ آج اتنے مرجھائے ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ آج بھی صبح روزہ رکھ لیا, لیکن چونکہ بیگم سے جھگڑا ہو گیا تھا, نہ اس نے صبح ناشتہ پوچھا نہ روزہ افطار ہوا. تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند متعال کو
جو ہے وہ ثواب کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کو گھمانے کے بجائے انسان خود گھوم کر کے رہ جائے. جب بیگم سے تعلقات اچھے ہوں اسی وقت مستحب روزہ رکھے تاکہ صبح ناشتہ ملے اور روزہ افطار ہو جائے. لیکن اگر بیگم سے تعلقات اچھے نہ ہوں تو اس قسم کا رزق لینے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. آپ دیکھ رہے ہیں, توجہ فرما رہے ہیں کہ پروردگار متعال کس طرح سے فلسفہ عبادت کو بیان کر رہا ہے. شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ پروردگار مجھے تو ایک سجدے سے رہائی دے دے, ایک سجدہ چھوڑ دے, میں زمین کے ہر ٹکڑے پر جا کر کے سجدہ کروں گا. پروردگار کہہ رہا ہے نہیں چاہیے, یہ چاہیے ایک. پروردگار ایک چھوڑ دے, لے لے, کتنے قیامت تک ہر ٹکڑے پر جا کر کے سجدہ کرے گا, کتنے سجدے. خدا کہہ رہا ہے نہیں ایک چاہیے. پروردگار تو بھی ضد کر کے بیٹھ گئے, ایک چھوڑ دے, ایک معاف کر دے. اتنے سارے سجدوں کی آفر سامنے سے تجھے دے رہا ہے, تو بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہی والا ایک چاہیے. پروردگار بتانا چاہتا ہے ہمیں تمہاری مرضی کے لاکھوں سجدے نہیں چاہیے, اپنی مرضی کا ایک سجدہ چاہیے. تمہاری مرضی کے ہزاروں سجدے نہیں چاہیے, اپنی مرضی کا ایک سجدہ چاہیے. تم جتنے ہزاروں سجدے اپنی نفس کے لیے کرتے رہو, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم جو کہیں وہ کرو, ہمیں ویسا سجدہ چاہیے. عبادت ہمیں چاہیے وہ کہ جو ہماری چاہت کے مطابق ہو, اطاعت ہمیں چاہیے وہ کہ جو ہماری چاہت کے مطابق ہو. سجدے کرتے رہو. پتہ کب چلے گا کہ سجدہ اللہ کے لیے ہے یا نفس کے لیے؟ جب سجدے کا حکم دینے والا سجدے سے منع کرے گا تب پتہ چلے گا کہ سجدہ اپنے لیے تھا یا خدا کے. ابھی گفتگو خود بخود منزل مسائل کے قریب. بابا جی کربلا کے میدان میں آ کر کے دیکھیے امام وقت کے پیچھے نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے. اگر ابھی آ جائے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف, اگر وہ نماز پڑھا رہے ہو, ہاں حضرت نماز پڑھا رہے ہو, کتنا ہر شخص چاہے گا کہ حضرت کے پیچھے نماز پڑھے, ہے یا نہیں؟ ہر شخص کی خواہش ہو کسی طرح اپنے آپ کو پہنچائے اور امام کے پیچھے نماز پڑھے. کربلا کا میدان ہے, سید الشہداء اپنی آخری نماز پڑھا رہے ہیں, ظہر کی آخری نماز سید الشہداء پڑھا رہے ہیں. سید آئے اور آ کر کے کہا کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا, ان سے مہلت مانگی. مولا نے کچھ دیر توقف کیا اور توقف کرنے کے بعد کہا لقد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین, تو نے نماز کو یاد کیا, خدا تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے. اب یاد کس نے کروائی نماز؟ سعید نے. کتنا شوق ہوگا سعید کو نماز پڑھنے کا, کتنا شوق ہوگا سعید کو نماز پڑھنے کا. یاد کروا رہے مولا کو کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا, ہمیں آپ کے پیچھے آخری نماز پڑھنی ہے. مولا نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر کے مولا نے اقامت کہنا شروع کی. وہی سعید کہ جنہوں نے نماز یاد دلوائی تھی اور چاہتے تھے, دل کی خواہش تھی, چاہت تھی کہ مولا کے پیچھے نماز پڑھے, نماز کو چھوڑا اور حسین کے آگے آ کر کے کھڑے ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو عبادت کی خواہش تھی سعید کے دل میں, یہ نفس کی خواہش نہیں تھی, یہ خدا بند متعال کی عبادت کی اور اس کی رضا کی وجہ سے تھا جو نماز اتنی یاد آ رہی تھی. ان کا نفس کی خواہش ہوتی تو سب سے پہلے اگلی صف میں جا کر کے حسین کے پیچھے کھڑے ہو جاتے کہ میں نے یاد دلایا ہے مولا کو نماز پڑھنا, میں سب سے پیچھے مولا کی نماز پڑھوں گا, آخری نماز ہے, میں یہ اپورچونٹی مس کرنا نہیں چاہتا. لیکن آگے آ کر کے کھڑے ہو گئے, تیر اپنے سینے پہ لینا شروع کیے تاکہ حسین ابن علی نماز پڑھ سکے. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ جس پروردگار نے نماز کا حکم دیا ہے اسی نے کہا ہے کہ اگر جنگ کا موقع ہو تو تم میں سے کچھ آ کر کے حفاظت کرے اور کچھ نماز پڑھے. یعنی یہ فہم, یہ بصیرت, یہ دین کربلا کے علاوہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا. کربلا یعنی پوری کربلا حسین نے جس مرکز پر رکھ کر کے پرکار کو گھمایا ہے وہ ہے توحید. توحید کے مرکز پر حسین نے کربلا کے نقشے کو کھینچا. علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے ہیں تو توحید نظر آئے گی, قاسم کے ٹکڑے جمع کر رہے ہیں تو توحید نظر آئے گی, علی اصغر کا 6 ماہ کا ننھا سا لاشا ہاتھ میں ہے تو آپ کو توحید جھلکتی ہوئی نظر آئے گی. اور آئیے شام غریبہ میں زینب جلتے ہوئے خیموں کی راکھ پر نماز شب پڑھ کے بتا رہی ہے میرے بھائی نے توحید کے مرکز پر کربلا کے نقشے کو کھینچا.
توحید کی مرکزیت اور محوریت تھی۔ عزیزوں، کل آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا نا میں نے کہ یہ کاروان جب شام سے چلا تھا تو کس انداز سے چلا تھا، اور اب یہ کاروان کربلا کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ اس مقام پر پہنچا کہ جو دو راہا تھا، مدینہ اور کربلا کا۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، مدینہ یا کربلا؟ کیا شان اور عظمت بیان کی جائے زینب کبریٰ کی، وہ کہ جس سے پوچھ کر کے امام معصوم فیصلہ لے اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ زینب نے کہا کہ نہیں، کربلا جائیں گے، اور زینب کو یہی کہنا چاہیے تھا، کیونکہ جو بھائی کا بے گور و کفن لاشا چھوڑ کر کے آئی ہو اس کی سب سے بڑی حسرت یہ ہوتی ہے ایک دفعہ جا کر کے بنی ہوئی قبر دیکھ لوں، ایک دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ میرا بھائی دفنایا جا چکا ہے۔ کب کربلا چاہیے؟ پہلے سے جابر بن عبداللہ انصاری وہاں موجود ہے، عطیہ وہاں موجود ہے، اور نہر فرات سے غسل کرنے کے بعد حسین کی زیارت میں مصروف ہے کہ ایک دفعہ نگاہ غیبی آئی، جابر قبر کو خالی کر دو، حسین کی بہن زینب آ رہی ہے، حسین کی بہن زینب آ رہی ہے۔ جابر اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے۔ ایک دفعہ کاروان قریب آیا، کچھ بیویاں کاروان میں محملوں سے اتری، ایک سید سجاد قریب آئے، ایک دفعہ جابر نابینا ہے، کہا اے شخص کون ہے؟ کہا میں حسین کا بیٹا علی بن الحسین ہوں، رسول اللہ کی اور علی کی بیٹیوں کو ساتھ لے کر کے آیا ہوں۔ ایک دفعہ عزیزوں آپ تصور کیجئے جب آپ میں سے کوئی کربلا جاتا ہے اور جب پہنچتا ہے کربلا، کس طرح سے انسان کا دل پھٹ جاتا ہے، کس طرح جگر منہ کو آتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، کچھ کھانے کو جی نہیں کرتا، کچھ پینے کو جی نہیں کرتا، ہر وقت حسین یاد آتے رہتے ہیں۔ عزیزوں آپ سنتے ہیں تو آپ کربلا جا کر کے آپ کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ جب زینب گئی ہوں گی تو زینب نے کربلا میں جس طرف بھی دیکھا ہوگا زینب کو ایک مصیبت یاد آئی ہوگی، جب دائیں دیکھا ہوگا تو اکبر کی قتل گاہ نظر آئی ہوگی، جب بائیں دیکھا ہوگا تو قاسم کے ٹکڑے جہاں ہوئے تھے وہ مقام نظر آیا ہوگا، جب سامنے دیکھا ہوگا تو علی اصغر کا لاشا اٹھائے حسین یاد آئے ہوں گے، جب پشت خیمہ کی طرف نگاہ کی ہوگی تو علی اصغر کے لاشے کو نکالنے کے لیے نیزوں کا زمین میں جانا یاد آیا ہوگا، جب خیمگاہ کا رخ کیا ہوگا تو جلے ہوئے خیمے یاد آئے ہوں گے، جب دلہ زینبیہ کی پہاڑی کو دیکھا ہوگا تو وہ منظر یاد آیا ہوگا کہ جب بہن دیکھ رہی تھی اور بھائی کے گلوئے مقدس پر خنجر چل رہا تھا۔ زینب کہاں دیکھے، جہاں دیکھے وہاں غم کی ایک داستان موجود ہے۔ عزیزوں ایک وہ وقت آیا جب زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھیا کے قبر پر لٹایا، لیکن عزیزوں ایک فرق ہے، جانتے ہیں کیا؟ آج جو محمل سے اتری ہیں تو کسی نے سہارا دے کر کے اتارا ہے، اور کجاوے والے محمل سے اتری ہیں، کجاوے والے اونٹ سے اتری ہیں، محمل سے زمین پر تشریف لائی ہیں۔ لیکن ایک وہ وقت بھی تھا جب زینب بے کجاوا اونٹ پر تھی اور اونٹ سے اتری نہیں تھی بلکہ اپنے آپ کو بھائی کے لاشے پر گرایا تھا، بھائی کے لاشے پر گرایا تھا۔ آج زینب اتری ہے اونٹ سے، آئی اپنے بھائی کے قبر کے کنارے پر، اپنے آپ کو بھائی کے قبر پر گرایا۔ ایک دفعہ کہا بھیا میں کیا کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، بس اتنا سن لو، جب زینب گئی تھی زینب کی کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، اب جب زینب آئی ہے زینب کی کمر جھک گئی ہے، زینب کے بال سفید ہو گئے۔ بھیا ایک ایک جگہ کی کیا داستان تمہیں بیان کروں، میرے ساتھ کوفہ میں کیا ہوا، میرے ساتھ شام کے بازاروں میں کیا ہوا، میرے ساتھ شام کے زندان میں کیا ہوا۔ بھیا لیکن تم نے جو امانتیں دی تھی نا، زینب نے امانت داری کی ہے، ساری امانتوں کو واپس لے آئی ہوں۔ یہ دیکھو تمہارا سید سجاد میں واپس لے آئی، یہ دیکھو تمہاری بیویاں میں واپس لے آئی، یہ دیکھو تمہارے بچے میں واپس لے آئی، ساری امانتوں کو میں واپس لے آئی۔ یہ کہتے کہتے زینب خاموش ہو گئی اور اس کے بعد آہستہ سے کہا بھیا زینب کو معاف کر دینا، ایک امانت زینب واپس نہ لا سکی، ایک 4 سال کی بچی تم نے مجھے دی تھی، میں اس بچی کو واپس نہ لا سکی، شام کے زندان میں چھوڑ کر کے آ گئی۔ اب ایک دفعہ حسین کی قبر سے اٹھی، عباس کی قبر تک پہنچی، اپنے آپ کو عباس کی قبر پر گرایا، گریا ہوا، ماتم ہوا کہ عباس سنو گے تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا۔ عباس جن خیموں کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا تھا ان خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ عباس جس خیمے میں تم بھی بغیر اجازت نہیں آتے تھے وہاں گھوڑے لے کر کے داخل ہو گئے عباس وہ 4 سال کی یتیمہ تھی نا تمہاری چہیتی بھتیجی، جانتے ہو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ عباس کسی نے اسے تماچے مارے، کسی نے اسے تازیانے مارے، کسی نے اس کے دامن میں آگ لگائی۔ عباس تمہاری بھتیجی شام کے زندان میں
روتی روتی اس دنیا سے رخصت. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس خلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما. دنیا اور آخرت میں حسین کا سہارا عطا فرما. ہماری زندگیوں کو ہماری قبر کو نور حسین ابن علی سے منور فرما. محبت اہل بیت کو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں قائم فرما. مومنین کی حاجات کو مستجاب فرما. پروردگار آخرت میں حسین کی ماں کی چادر کا سایہ نصیب فرما. حسین کے نانا کے ہاتھوں سے سیراب فرما. پروردگار قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.